نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ساری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ بہنوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آج انہی دنوں کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے اس غلط فہمی کا شکار ہے اور اسپیشلی میری بہنیں بھی بہت زیادہ اس چیز سے ان اویئر ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں اور اللہ پاک نے ان کے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ڈالی ہیں، اور بہت سارے معاملات میں وہ ٹوٹلی جو ہے وہ شوہر کے اوپر ڈپینڈڈ ہو جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو بیسکلی وہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے اور آپ ہی کو اس کو پورا کرنا ہے۔ جو شوہر کی ذمہ داریاں ہیں وہ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو بحیثیت مرد اور عورت کے آپ کو رسپانسبل بنایا ہے۔ اور پھر جو شوہر اور بیوی اور میاں اور جو بنتے ہیں، یہ جو رشتے ہیں یہ بعد میں بنتے ہیں۔ پہلے تو آپ ایک انسان ہیں، اللہ کی ایک بندی ہیں، ایک بندے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ مختلف رشتوں میں بن جاتے ہیں۔ کہیں باپ، کہیں بھائی، کہیں بیٹا، کہیں بھتیجا، کہیں شوہر، کہیں کوئی بھی رشتے ہوتے ہیں، کہیں بیوی ہے، کہیں بیٹی ہے، کہیں ماں ہے، کہیں بہن ہے۔ تو اس طرح آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہر رشتے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے اور ہر رشتے کی اپنی رسپانسبلٹیز ہے۔ بہت ساری میری بہنیں اس بات سے لاعلم ہیں کہ ان کو بھی قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کرنا ان کے لیے بھی واجب ہے۔ ان کے گھر کے مرد کے لیے اتنی جتنی ضروری ہے، جو کما رہا ہے، جو صاحب حیثیت ہے، تو اس سے اتنی ہی آپ کے اوپر بھی واجب ہے۔ آپ قربانی کے حکم سے بری الذمہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس زیور ہے، آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس چاندی ہے، آپ کے پاس کوئی مال ہے، اسباب ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی فلیٹ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مکان ہے، کچھ بھی آپ کے نام پراپرٹی ہے، یا یہ کہ آپ خود سیلریڈ پرسن ہیں یا آپ بزنس ویمن ہیں، تو آپ کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، کیونکہ آپ جو ہے صاحب زکوٰۃ ہیں، اور جو بھی صاحب زکوٰۃ ہے وہ صاحب قربانی بھی ہے۔ یعنی کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کو قربانی بھی کرنی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی زیور نہیں ہے، کوئی سونا، کوئی زمین جائیداد، پلاٹ، فیکٹری، کوئی گھر، کچھ بھی نہیں ہے، یا تو لیکن آپ جاب کرتی ہیں، آپ ورکنگ لیڈی ہیں، لیکن آپ کی سیلری جو ہے 80,000 روپے سے اوپر ہے، تو آپ کے اوپر پچھلے سال کا یہ ریشو تھا کہ 80 سے 88,000 تک کی، یعنی 80,000 سے 88، یا بعض علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ 75 سے لے کے 80 کے درمیان اگر کسی کی سیلری ہے تو اس کے اوپر بھی، اگرچہ اس کے پاس کوئی سونا، کوئی چاندی نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ میری بہنیں جو صاحب استطاعت ہیں تو وہ اپنے نام سے اپنی قربانی کریں گی، یہ ان کے ذمہ واجب ہے، اور وہ اس واجب سے منہ موڑ نہیں سکتی، ان اللہ وہ گناہگار ہوں گی۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ بعض ہمارے گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں، کہ گھر میں 10 لوگ ہیں اور وہ کما رہے ہوتے ہیں، سب کما رہے ہوتے ہیں، لیکن قربانی جو ہے وہ ایک ہی بندہ کر دیتا ہے، چاہے وہ ابو ہوں، چاہے وہ بھائی ہوں، یا چاہے وہ شادی کے بعد شوہر ہوں، کوئی بھی ہوں، تو وہ کرا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے ابو بھی کما رہے ہیں، بھائی بھی کما رہے ہیں، آپ بھی کما رہی ہیں، یا آپ صاحب جائیداد ہیں، یا آپ کوئی ٹیوشن پڑھاتی ہیں، آپ کی کوئی بھی سورس آف انکم ہے، تو آپ بھی قربانی کے حکم میں داخل ہوں گی، کیونکہ آپ بھی ارننگ کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے شادی کے بعد جو عورتیں شوہر کے اوپر ڈیپینڈڈ ہو جاتی ہیں کہ ہسبینڈ کر دے،
لیں یا وہ اپنے نام سے قربانی کر لیں، تو بات سنیے بہنوں، ہسبینڈ کی قربانی الگ ہے، اس کا ثواب ان کو ملے گا، آپ کی قربانی الگ ہے، آپ کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ہسبینڈ آپ کی قربانی کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، اگر تو وہ کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کو فورس نہیں کر سکتی، آپ ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتی ہیں کہ آپ میری قربانی کیجئے، بلکہ آپ نے اپنی زکوٰۃ جیسے خود ادا کرنی ہے، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کی رسپانسبل ہیں، تو اسی طرح آپ اپنی قربانی کا انتظام بھی خود کریں گی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو جاب نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے، تو اگر آپ جاب نہیں کرتی ہیں، آپ کی اپنی کوئی پرسنل سورس آف انکم نہیں ہے، تو آپ کے ہسبینڈ جو آپ کو پاکٹ منی دیتے ہیں، آپ نے اس کو جمع کرنا ہے اور اس کے ساتھ قربانی کرنی ہے۔ لیکن اب آپ یہ سوال کریں گی کہ بھائی ہسبینڈ جو پاکٹ منی دیتے ہیں وہ گھر کے اندر خرچ ہو جاتا ہے یا بچوں کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، یا وہ منتھلی بیسس پہ اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ باقی اور ضروریات کے اندر خرچ ہو جاتا ہے، یا بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ دیتے تو ہیں لیکن ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے لے بھی لیتے ہیں، یا یہ کہہ کر کے وہ لالی پاپ دے دیتے ہیں، ٹال مٹول کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھا بعد میں دے دوں گا، لیکن وہ بات کبھی آتی ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ساری سچویشن ہے تو آپ کے پاس جو زیور ہے، آپ کا جو مال ہے، آپ اس کو دیکھیے، اگر تو آپ اس کو، آپ کے پاس زیور ہے تو آپ نے اس کو بیچ کر کے اپنے زیور کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے اور قربانی بھی کرنی ہے۔ پھر ہماری بہنوں کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح زیور بیچتے رہیں گے تو ہمارا زیور تو کم ہوتا جائے گا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو زیور تو بے شک آپ کا کم ہوگا، تو آپ کا زیور کم ہو جائے وہ آپ کے لیے خیر کی بات ہے، بجائے اس کے کہ یہ زیور مرنے کے بعد جو ہے دنیا میں تو آپ کی آل اولاد، آپ کے جو گھر والے ہیں، جو آپ کے سسرال والے ہیں، وہ آپ کو لوٹ کھسوٹ کے آپ کا مال لے کے بھاگ جائیں گے، لیکن جو مرنے کے بعد آپ کو اس کا عذاب ملے گا کہ یہی زیور آگ کے اندر داغا جائے گا اور اس کے ذریعے آپ کے جسم پر جو ہے اس کو داغا جائے گا، اسی کو جو ہے آگ میں پکا کر کے اس سے آپ کے جسم کو جگہ جگہ داغا جائے گا۔ اور دوسری احادیث میں ہے کہ یہ زیور آپ کے لیے گنجا ننگا کالا سانپ بن کر کے آپ کو ڈسے گا اور صبح و شام آپ کو ڈسے گا کہ تم نے اللہ کی زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کی، جب اللہ نے تمہیں مال دیا تھا تو زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا تھا۔ اصل میں بیسکلی یہ جو مال ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور اس امانت کو ادا کرنا، امانت دار تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ پاک کے نزدیک جو ہے ہم سے بڑا کوئی گناہ گار اور ظالم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اس نے کسی کو مال دی ہے اور کسی کو مال لینے والا بنائے، کسی کو مال دینے والا بنایا ہے۔ اگر آپ مال دینے والے میں شامل ہیں تو آپ اپنے مال کو ان لوگوں کو ضرور مال دیجئے جو مال لینے والے ہیں۔ اگر آپ نے مال لینے والوں کو مال نہیں دیا اور وہ بھوکے پیاسے رہ گئے، یا وہ ننگے رہ گئے، ان کے پاس کپڑے نہیں رہے، یا ان کے بیوی بچے، ان کے اہل و عیال، یا جو کچھ بھی ہیں، وہ جو بھی فیملی ہے، اگر وہ کسی بھی مشکل میں رہے تو مال والوں سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کہیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ میرا فلاں فلاں بندہ تھا، وہ ضرورت مند تھا، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، سالن نہیں تھا، اس کے پاس یہ چیز نہیں تھی، اس کے بچے دودھ سے اور بھوک سے بلک رہے تھے، میں نے جو تم کو مال دیا تو تم نے اس کو میرے اس بندے کی ضرورت کو کیوں نہیں پورا کیا، اور وہ جو مال کا، جس کو مال دینے کا حکم دیا تھا، اس کو میرے اپنی امانت کیوں نہیں پہنچائی، اور تم نے میں نے جو مال دیا تھا وہ میری امانت تھا، تم نے میری امانت میں خیانت کی ہے، تو آج تم میرا رویہ دیکھو، پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ تو پلیز خدا را آپ لوگ اس بات پر سوچئے اور اس بات پر ادا کرنے کی کوشش کیجئے کہ اگر جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں، تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ جن کے اوپر واجب ہے تو ان کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر بیوی کی قربانی کرنے کا پابند نہیں ہے، بیوی شوہر کی قربانی کرنے کی پابند نہیں ہے، ماں بیٹی کی
قربانی کرنے کی پابند نہیں ہے، بیٹی ماں کی قربانی کرنے کی پابند نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایک رشتہ دوسرے رشتے کے سے محبت اور احترام کے طور پر کرتا ہے کہ چلے میں آپ کی طرف سے کر دیتا ہوں تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں، لیکن اگر وہ نہیں کرتے ہیں، اگر وہ ان کو پرواہ نہیں ہے یا وہ صاحب استطاعت نہیں ہے یا ان کی گنجائش نہیں ہے تو آپ ان سے لڑائی جھگڑا یا بلیم نہیں کر سکتی ہیں۔ اب آپ نے اپنی قربانی کا، اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا خود ہی انتظام کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے، ان کو اپنی قبر میں جواب دینا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ سے آپ کے مال کا حساب کیا جائے گا، ان کو مال جو دیا ہے تو وہ ان سے ان کے مال کا حساب لیا جائے گا۔ تو آج کا جو بتانے کا مقصد تھا، لیکچر کا مقصد یہ تھا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت، ہر صاحب زکوٰۃ پر ہے، ہر عورت کے اوپر ہے، ہر مرد کے اوپر ہے۔ شوہر پابند نہیں ہے کہ بیوی کی قربانی کرے، بیوی پابند نہیں ہے کہ شوہر کی طرف سے قربانی کرے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کی طرف سے کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، ثواب حاصل کریں گے، لیکن اگر نہیں کرے تو ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کو کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یا ٹونٹنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی اپنی قربانیاں کرنے کا انتظام کریے اور اپنی آخرت اور اپنی قبر کو سنواریے۔ میرے خیال میں تو آج آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں بھی آئی ہے تو بار بار ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ لیجئے گا۔ اور وہ جو یہ آپ کا کانسیپٹ ہے کہ گھر کے پورے جو ان میرڈ لڑکیاں ہیں لیکن وہ جاب کر رہی ہیں، یا ان میرڈ لڑکے ہیں وہ جاب تو کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں ابا کی طرف سے ایک قربانی ہو گئی، گھر کے 5 افراد کی طرف سے ایک قربانی ہو گئی، گھر کے 4 افراد کی طرف سے ایک قربانی ہو گئی، گھر کے 6 افراد کی طرف سے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس نے قربانی کی ہے اس کے نام کے ساتھ قربانی ہوگی اور صرف اسی کی قربانی ہوگی، اور وہی اپنے جس نے جو قربان کیا ہے جانور، چاہے بکرا کیا ہے، دھمبا کیا ہے، بھیڑ کیا ہے، خچر کیا ہے، اونٹ کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے تو وہ اس کے اوپر ہی سوار ہو کر کے اللہ کے ہاں جائے گا۔ قیامت کے دن یہ جو آپ کے جانور ہیں یہ آپ کے سامنے تیار ہوں گے، خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے میدان حشر میں پیش کیے جائیں گے، اور پھر وہ آپ کو جنت میں آپ ان کے اوپر سوار ہو کر داخل ہوں گے۔ تو اپنی قربانیاں خود کیجئے، اپنی سواریوں کو خود ریڈی کیجئے۔ جیسے آپ دنیا میں گاڑیاں خریدتے ہیں، آپ کو شوق ہوتا ہے کہ آپ بڑی سے بڑی خوبصورت سے خوبصورت گاڑی خریدیں، گاڑی کے مالک بنیں، اور کوئی ہو جو آپ کے لیے دروازہ کھولے، اور آپ یا آپ خود جو ہے آپ یہ کیا جو ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں خود شان سے بیٹھ کر کے اپنی گاڑی کے اندر جاؤں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ تو اس سے آپ اپنی گاڑی کا جیسے خیال کرتے ہیں اس طرح اپنی قربانی کے جانوروں کا خیال کیجئے۔ یہ قربانی کے جانور اصل میں بیسکلی آخرت میں آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بنیں گے، اور یہی آپ کی گاڑیاں ہیں اور یہی آپ کی قیمتی سواریاں ہیں۔ یہ دنیا کی سواریاں ہیں اور وہ آخرت کی سواریاں ہیں، تو ان آخرت کی سواریوں کو بھی تیار کر لیجئے، اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو ہے وہ قربانی کیجئے، اللہ کے راستے میں اپنی قربانیوں کو، اپنی سواریوں کو تیار کیجئے۔ جیسے آپ دنیا میں چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہوں، 4 گاڑیاں ہوں، 6 گاڑیاں ہوں، 8 گاڑیاں ہوں، ہر چیز ہو، اسی طریقے سے آخرت کی گاڑیوں کو بھی تیار کر لیجئے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ مت ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوگی، تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے، جس میں سے 60 اونٹ آپ نے خود قربان کیے تھے اپنے ہاتھ سے، اور اس کے بعد بقیہ جو 40 اونٹ رہ گئے تھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے کر دیا تھا اور کہا تھا کہ بقیہ یہ 40 اونٹ آپ میری طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی ایک سے زائد 10 قربانیاں کرے، 40 قربانیاں کرے، 50 قربانیاں کرے، ہر قربانی اس کے نام سے جائے گی، حتیٰ کہ وہ 100 قربانیاں کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لاسٹ میں ایک بات یہ بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے ہم اپنے طور پہ گائے کر رہے ہیں، گائے کے اندر چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں، تو اب 7 حصے میں سے 5 حصے تو ہمارے ہو گئے گھر والوں کی طرف سے، لیکن 2 حصے بچ رہے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم کسی آس پڑوس کو، کسی دوست رشتہ دار کو بھی شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کر دیجئے اور ایک حصہ اللہ کے نام کا کر دیجئے۔ اللہ کے نام کی بھی قربانی ہوتی ہے اور رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ چلی ہوگی، اس سے پہلے ان کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی کہ اللہ کے نام کی بھی قربانی ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ تو خالق و مالک ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ثواب کا مقصد آپ کا ثواب پہنچا لینا ہے، اور آپ جب اللہ کے نام پر کسی جانور کو قربان کریں گے تو اللہ آپ کو اس کا ثواب دیں گے، اجر دیں گے۔ اصل میں تو اللہ کو تو ہماری نہ عبادات کی ضرورت ہے، نہ ہمارے خون اور گوشت کی ضرورت ہے، اللہ تو ہمارے تقوی کو دیکھتے ہیں، ہماری نیت کو دیکھتے ہیں، ہمارے ثواب کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہماری قربانیوں کی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائش تھے، معصوم تھے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں بحیثیت امتی ان سے ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی جیسے آپ دنیا میں ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں تو گفٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو آپ اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا ہدیہ، ایک چھوٹا سا گفٹ، ایک چھوٹا سا نذرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور آپ کو اس کا اجر اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کی بھی قربانی ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آخری بات، ایک آخری سوال آپ لوگوں کا جواب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گائے میں 7 حصے ہیں، اونٹ میں 7 حصے ہیں، بھینس میں 7 حصے ہیں، لیکن دمبا ایک کی طرف سے ہوگا، بکرا ایک کی طرف سے ہوگا، بکری ایک کی طرف سے ہوگی، بھیڑ ایک کی طرف سے ہوگی، یعنی یہ فی پرسن ہوتا ہے۔ جیسے آپ ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں، فی ہیڈ ہوتا ہے نا، فی پرسن یا فی ہیڈ جو ہے پر ہیڈ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پہ جو چھوٹے جانور ہوں گے وہ ایک انسان کی طرف سے ہوں گے، ایک پرسن کی طرف سے ہوں گے، لیکن بڑے جانور ہوں گے چاہے اس میں گائے ہو، اونٹ ہو اور جو ہے بیل ہو، جو بھی بڑا جانور ہوگا تو اس کے اندر 7 لوگ شامل ہوں گے۔ اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہتی، میں اس کو ہائی لائٹ کرنا نہیں چاہتی، لیکن آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے یہ کیا کہنا چاہتی ہوں اور کس لیے میں نے یہ مسئلہ بتایا ہے، کہ لوگ سمجھ جائیں کہ قربانی کے جو چھوٹے جانور ہیں وہ فی پرسن کے حساب سے ہیں، اور جو بڑے جانور ہیں اس کے اندر 7 لوگوں کا شیئر ہوگا، 7 لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں 7 پوری گائے اپنی طرف سے کروں تو بے شک بہت اچھی بات ہے، وہ 7 حصے اپنی طرف سے کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میں اونٹ پورا اپنی طرف سے کروں تو بے شک بہت اچھی بات ہے، فبہا و نعما، اللہم زد فزد، اللہ اس کو اور توفیق دے، وہ 7 اونٹ کے حصے اپنی طرف سے کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں 10 بکرے، 10 دمبے، 10 بھیڑ اپنی طرف سے کر رہا ہوں تو وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ جتنے جانور آپ کے نام کے ساتھ قربان ہوں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا، اور اتنی آپ کی آخرت میں سواریاں ریڈی ہوں گی، اتنی گاڑیاں آپ کے لیے تیار ہوں گی، آپ کا پروٹوکول کریں گی، آپ کو ویلکم کریں گی اور آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بنیں گی، اور آپ بڑی شان کے ساتھ ان جتنی گاڑیاں آپ یہاں سے دنیا میں بھیجیں گے، امپورٹ کریں گے، ایکسپورٹ کریں گے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ساری گاڑیاں جو ہے وہ آپ کے لیے تیار ہوں گی، آپ کو ویلکم کریں گی، آپ کا ریڈ کارپٹ ویلکم ہوگا، اور آپ کو جو ہے وہ جنت میں لے جانا اسی شان کے ساتھ، اسی جو ہے عزت کے ساتھ آپ کو اپنے اوپر سوار کر کے وہ آپ کو جنت میں لے کر کے جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ جس کی جو بھی توفیق ہے زیادہ سے زیادہ قربانیاں کیجئے، یہ اللہ کو یہ دن میں یہ 2 عبادتیں بہت پسند ہیں، ایک حاجی کا حج کرنا اور دوسرا قربانی کا جانور اور خون اللہ کے راستے میں بہانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔